تم ہی ہو کلمہ پڑھنے والے. ایک کلمہ پڑھنے والے کی تاریخ بتا دو. میں نے کہا تھا کڑوی باتیں ہیں لیکن بتاؤں کلمہ پڑھنے والے کی کہانی. ذرا بول دو سبحان اللہ. غلام کو ذرا تیری آواز بھائی یہاں تک آنی چاہیے. بول ذرا سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. کافی لوگوں نے ہاں میں ہاں ملایا ہے. ذرا اور زور سے سب کہتے ہیں یا رسول اللہ. آؤ تم ایک جوان کی کہانی بتاؤں. ہم اپنوں کی حفاظت نہ کر سکے, سگوں کی حفاظت ہم سے نہیں ہو رہی. تاریخ میں ایک نام ملتا ہے جس کو دنیا محمد بن قاسم کہتی ہے. سنائے نا نام. ہندی کی کتابوں میں کہتے ہیں یہی آیا تھا سب سے پہلے, اس نے آکرمن کیا تھا. ابے مردود وہ بھی بتانا آیا کیوں تھا. یہی آیا تھا سب سے پہلے, اس نے آکرمن کیا تھا. اٹھا تاریخ ذرا دیکھو تو سہی, دیکھو دیبل کے ساحل پر اس وقت ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں تھا, یہ اکھنڈ بھارت تھا. اس وقت میں ایک کلمہ پڑھنے والی کو یہاں کے راجا نے قید کیا تھا, اور قید کرنے کے بعد اپنے قید خانے میں ڈالا. تفصیل سے بیان کروں تو بہت لمبا واقعہ ہے, لیکن بس مختصر سے انداز میں قید کر کے جب ڈالا گیا, اس کو قید کے اندر ڈالا گیا. بچی نے دیکھو یہ اس دور کی کہانی ہے جس وقت میں حجاج بن یوسف تخت نشین تھا. یہ اس دور کی کہانی ہے. حجاج بن یوسف کے دور خلافت, دور حکومت کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. بچی کو قید خانے میں ڈالا گیا. کوئی قلم بچی کے پاس نہ تھا, روشنائی بچی کے پاس نہ تھی, کاغذ بچی کے پاس نہ تھا. بچی نے کسی چیز کو لیا, یا تو تاریخ کے مطابق وہ چمڑے کا کوئی حصہ تھا یا لکڑی کا کوئی ٹکڑا تھا. لینے کے بعد بچی نے اپنے جسم کو کاٹا. سیاہی کی جگہ اس بچی نے اپنا خون استعمال کیا اور اپنے خون سے خط حجاج بن یوسف کے نام حوالے کیا تھا. اس حجاج بن یوسف کے نام جب بچی نے خط بھیجا, اور یہ جب پہنچا نہ دمشق میں, اور جب یہ خط پہنچا ہے اس کے دربار میں پہنچنے کے بعد حجاج بن یوسف نے خط کو پڑھا. پڑھنے کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ گیا. ماتھے پہ پسینے کی بوندیں تھی. سامنے سے 18 سال کا جوان, اس کا سگا بھتیجا محمد بن قاسم گزرا. چچا کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا تھا چچا بتاؤ تو صحیح, ماتھے پہ پسینہ کیوں ہے, چہرے پہ اداسی کیوں ہے, ہاتھ میں یہ کیا ہے. چچا نے کہا تھا بیٹے ایک مسلم شہزادی کا خط آیا ہے, اس نے مدد کے لیے بلایا ہے, لیکن میں مجبور ہوں, میں اس کی مدد نہیں کر سکتا. جیسے اتنی بات چچا نے کہی تب 18 سال کے جوان نے کہا تھا چچا اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو پھر مجھے اجازت دے دو تاکہ میں اپنی بہن کی مدد کر سکوں. اللہ اکبر. اتنی بات محمد بن قاسم نے کہی تھی. تب حجاج بن یوسف نے کہا تھا بیٹے تو کم سن ہے, تیری عمر کتنی ہے, تجھے تو صحیح سے سوچنا نہیں آتا ہے, اور تو کتنی بڑی بات کرنے لگا ہے. تجھے معلوم ہے راجا کتنا پاورفل ہے, تجھے معلوم ہے بیٹی کہاں قید ہے. کا ذرا خط تو دکھاؤ. حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کا خط لیا. محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف سے بچی کا خط لیا. لینے کے بعد جب پڑھا تھا 18 سال کے جوان کی رگوں میں خون آگ بن کے دوڑنے لگا تھا, دل ہچکولے کھانے لگا تھا. محمد بن قاسم سے جب برداشت نہ ہوا تب اس نے کہا تھا چچا آپ بتائیے مدد کے لیے تم جا رہے ہو یا پھر 7 سمندر پار میں چلا جاؤں. جیسی اتنی بات کہی تھی چچا نے کہا تھا کیسی باتیں کرتا ہے, کون جائے گا تیرے پاس, کا اجازت دے چچا. محمد بن قاسم نے اتنا کہا. حجاج نے کہا تھا جا تیری مرضی ہے, جو چاہے کر کے دیکھ لے. محمد بن قاسم آئے. آنے کے بعد جمعے کا دن تھا. مسجد میں آنے کے بعد کہا تھا لوگوں نماز کے بعد ٹھہر جانا, کچھ بات کرنی ہے, ضروری بات ہے. اتنی بات محمد بن قاسم نے کہی. نماز مکمل ہو گئی. ہاں صاحب آج امام صاحب اعلان کر دیں کہ مسجد سے جانا نہیں ہے تو جو زیادہ پیسے والا ہوتا ہے بغل میں جوتے دبا کے پہلے نکلتا ہے. کہیں امام صاحب سیمنٹ کی بوری نہ مانگ لیں, کہیں یہ بجٹ پٹ نہ مانگ لیا جائے, کہیں سریا نہ مانگ لیا جائے, کہیں چندے کی بات نہ کر دی جائے. اٹھاؤ ان کلمہ پڑھنے والوں کی تعریف. محمد بن قاسم نے کہا تھا کوئی بھی جانے میں جلدی مت کرنا, میری تھوڑی سی بات سن کے چلے جانا. اتنی بات محمد بن قاسم نے کہی. تاریخ گواہ ہے. اور ساکن بوڑھے تو بوڑھے, ایک جوان بھی نہیں ہلا تھا. جوان کو جوان, کوئی بچہ بھی مسجد سے نہیں نکلا تھا. سب کے سب انتظار کر رہے تھے محمد بن قاسم کو کون سی بات کرنی ہے. جب اتنی بات سوچتے سوچتے کافی وقت نکلا, لوگ بیٹھے رہے. آئے محمد بن قاسم منبر پہ کھڑے ہوئے اور اسی شہزادی کا خط نکالا اور نکال کے پڑھنا شروع کیا ہے. جیسے نکال کے خط پڑھنا شروع کیا ہے, تاریخ گواہ ہے پوری مسجد میں ایک بھی غیرت والی آنکھ ایسی
حسینہ تھی جو آنسوؤں سے تر نہ تھی، کوئی چہرہ ایسا نہ تھا جو آنسوؤں سے وضو نہ کر چکا تھا، ہر آنکھ برس رہی تھی، ہر چہرہ تر ہو چکا تھا آنسوؤں سے۔ خط مکمل ہوا ہے، محمد بن قاسم نے کہا تھا لوگوں میں اس بیٹی کی آبرو بچانے جا رہا ہوں، تم مجھے بتاؤ میرا ساتھ دو گے کہ نہیں، میرے ساتھ چلو گے کہ نہیں۔ اتنی بات کہی تھی، پوری مسجد میں سناٹا تھا، کوئی نہ بولا۔ پھر محمد بن قاسم نے کہا تھا تم جواب دینا چاہتے ہو تو دو، اگر نہیں دینا ہے تو میرا راستہ خالی کر دو، میں جاؤں گا 7 سمندر پار۔ جب اتنی بات محمد بن قاسم نے کہی تھی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی، تڑپ گئے تھے لوگ۔ کہا تھا محمد بن قاسم یہ پوچھ رہے ہو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، بلکہ اتنا بتا وقت کتنا ہے، اگر وقت ہو گھر جا کے تلواریں لے لیں، گھر جا کے ہتھیار لے لیں، اگر وقت کی تنگی ہو تو تلواریں چھوڑ دیں گے، تیرے ساتھ 7 سمندر پار پیدل چل کے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے۔ وہیں سے لیے لوگ 7 سمندر پار 18 سال کا جوان آیا، اور آنے کے بعد راجہ کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور اسلام کی شہزادی کو آزاد کرایا کتوں کے دھانتوں سے، اور لے کے جب چلنے لگا تو کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا محمد بن قاسم مان گئے تو بڑا جنگجو ہے، لیکن یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کون سا؟ کہا تو رہنے والا ملک شام کا، یہ رہنے والی مدینے کے پاس کی، تو اسے چھڑانے آ گیا؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن لگتی ہے۔ یہ جملوں پہ غور کرنا جو میں کہنے لگا، فرمایا میری بہن لگتی ہے۔ تو کسی نے کہا تھا محمد بن قاسم اتنے فاصلے پہ اس سے بہن کا رشتہ کیسا، ذرا یہ اور سمجھا دے۔ آنکھیں بھر آئیں محمد بن قاسم کی، رو کے کہنے لگے کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جنہیں خون بناتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو باپ سے بنتے ہیں، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو نہ خون سے بنتا ہے نہ باپ سے بنتا ہے، بلکہ وہ رشتہ تو ہمارے نبی پاک سے بنا کرتا ہے۔ کہا یہ کون سا رشتہ؟ کہا یہ کلمے کا رشتہ ہے۔ کہا محمد بن قاسم تجھے آتے ہوئے ڈر نہ لگا؟ اتنی بڑی تعداد میں تو لے کے 4 لوگوں کو چلایا، مار دیا جاتا تو کیا؟ محمد بن قاسم نے کہا تھا لوگوں اگر مار دیا جاتا تو تاریخ میں لکھا جاتا ایک غیرت دار بھائی اپنی بہن کی آبرو بچانے 7 سمندر پار گیا تھا، لیکن جان دے دی بہن کی آبرو پر، اس نے بہن کی آبرو کو لٹتے نہ دیکھا۔ کہا یہ تو برداشت کر سکتا تھا، لیکن مرنے کے بعد دنیا بغیرت بھائیوں میں لکھ دیتی یہ محمد بن قاسم سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تھی ہماری تاریخ ہے۔ آج بھی ہم جوان ہیں، لیکن کس چیز کے لیے؟ بائک 90 پہ چلانے کے لیے، 4 ویلر 120 پہ چلانے کے لیے ہم جوان ہیں، سمجھ رہے؟ 70 گانے یاد کرنے کے لیے ہم جوان ہیں۔ اور یار اللہ نے یہ جوانیاں جو دی ہے یہ گانے بجانے کے لیے نہیں، یہ جوانی اللہ نے مصطفیٰ کے عشق میں سجانے کے لیے دی ہے۔ اور جوانوں بہنوں کی آبرو کے رکھوالے بن جاؤ، ان کی عزتوں کی ڈھال بن جاؤ، اور ایسی ڈھال بنو کہ جب کہیں سے اسلام کی بیٹی گزرے تو دنیا دیکھ کے مرد نظریں جھکا لیں کہ نظریں نیچی کر لو، اسلام کی شہزادی جا رہی ہے، اگر اس کی طرف ہاتھ اٹھایا تو کلمہ پڑھنے والے ہاتھ پھیر دیں گے، آنکھ چلائی تو کلمہ پڑھنے والے ہماری آنکھیں پھوڑ دیں گے۔ لیکن خواب غفلت میں چادر اوڑھ کے سوئے، ابھی ہماری تو بچی ہے، ابھی تو پاس والے گاؤں کی لٹی ہے۔ یاد رکھنا جب جنگل جلتا ہے نا تو پھر سوکھے اور گیلے سب جلا کرتے ہیں، جب بڑوں کے مکان جلتے ہیں تو پھر چھوٹوں کے بھی جل جایا کرتے ہیں۔ مہربانی کرو، کل کا انتظار نہ کرو، آج سے بیٹیوں کے رکھوالے بن جاؤ، اپنی عزت کی حفاظت کرو، بیٹیوں کی حفاظت کرو، بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو۔ اور میں آج تک میں نے نہیں کہا بیٹی کو مت پڑھاؤ، لیکن آج میں دل سے کہہ کے جا رہا ہوں بھائی کسی کی جوان بیٹی اسکول جاتی ہو تو خدا کا واسطہ اسکول مت بھیجنا۔ اب بات صرف تعلیم کی نہیں ہے، اب بات مصطفیٰ کے اسلام کی آ گئی ہے، اب بات نبی کی عظمت کی آ گئی ہے۔ اور یار یہ ڈگری کیا، اگر نبی کی عظمت کے لیے جانے دینا پڑی تو ہنستے ہنستے لٹا دیں گے، عظمت پہ ہاتھ نہیں آنے دے سکتے۔ بس یہ عہد کر لو، بچے جب تک چھوٹے ہیں آپ پڑھائیے، لیکن جب وہ شعور کو پہنچے تو گھر بیٹھائیے
کہنا بیٹی اب تجھے اسکول کی ڈگری کی ضرورت نہیں، بلکہ اب تجھے کنیز فاطمہ الزہرا کی طرز سے ڈگری ملنے والی کی ضرورت ہے۔ اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنائیے، بیٹے کو غلام علی بنائیے۔ او لوگو کب تک دعائیں کرو گے اللہ محمد بن قاسم بھیج دے؟ صرف دعاؤں سے محمد بن قاسم نہیں آتے، بلکہ اگر انسان نیت اور اعمال اچھے کر لے تو آج بھی انہی ماؤں کی گود میں خالد بن ولید بھی آئیں گے، محمد بن قاسم بھی آ جائیں گے۔ اللہ توفیق دے، اعمال اچھے کریں، بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں۔ اللہ کوئی بھی خوشی دے، عقیقہ دے، مسلمانی دے، یا کوئی بھی اللہ خوشی کا موقع دے تو شیطان کو راضی نہیں کرنا۔ آج کے بعد ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، ان کے نام کی محفلیں سجائیے اور دنیا کو بتاؤ تم جتنا ہمارا رشتہ توڑنا چاہتے ہو ہم نے اتنا ہی رشتہ جوڑ لیا ہے۔ اور یار حیرت ہے، آج دنیا یورپ پریشان ہے، اس چکر میں ہم نے ان کی داڑیاں ہم نے منڈوا دی، کپڑے ہم نے اتروا دیے، کھڑے ہو کے ہم کھلا رہے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب ہم کرا رہے ہیں، ان سے سارے طریقے چھین لیے، اور پھر تھوڑا سا شوشہ چھوڑتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کتنا عشق رہ گیا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں جس سے کپڑے چھینے تھے وہی مصطفیٰ کے عشق میں سب سے آگے نظر آ رہا ہے۔ ہاں صاحب اب کپڑے مصطفیٰ والے اپناؤ، چہرے مصطفیٰ والے اپناؤ، تمہاری محفلیں ہوں تو رنگ مدینے والے کا ہو، تمہاری محفلیں ہوں تو باتیں کملی والے کی ہونی چاہیے، ایسی محفلیں بناؤ دنیا دیکھ کے یہ نہ پوچھے کہ چرن سنگھ جا رہا ہے کہ دھرمپال جا رہا ہے، تیرا چہرہ بتا دے کہ غلام احمد مختار جا رہا ہے۔ ایسے چہرے بنا لو، اختار اقدار اور اپنے اعمال افعال احوال سب اچھے کر لو، زبانوں میں مٹھاس لائیے، زبان کا تیر ایسا نہ چلاؤ کہ تمہارے بھائی کے کلیجے کے پار ہو جائے، اسے تھوڑی سی میٹھی کر لو تاکہ تمہاری میٹھی زبان کسی مصیبت زدہ کے مسکرانے کا بہانہ بن جائے، اور تمہاری وجہ سے اگر کوئی ٹوٹے دل والا مسکرا دیا تو اللہ قیامت کے دن تمہیں بنا حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ بس صاحب وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی لگی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ اتنا اچھا مجمع ہے، اتنے پیارے لوگ ہیں، جتنے شروع سے بیٹھے تھے ابھی تک ایک بھی میرے خیال سے اٹھ کے نہیں گیا ہے، اتنے اچھے لوگ ہو کر کے آخر میں کنجوسی کر رہے ہو، آخر میں کنجوسی نہ کرو، ذرا محبت سے کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بھائی اکرم صاحب کی اللہ نسل آباد فرمائے اور ان کے بچے کو سلامتی بخشے، اور مولا کریم مصطفیٰ کے دیوانوں کے صدقے میں ہر آنے والے کی نسلوں کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔